السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 8 جولائی ہے، جمعرات سن 2021۔ افغانستان سے جو خبریں آ رہی ہیں اس میں بھارت کی طالبان نے بینڈ بجا دی ہے اور اربوں ڈالر جو بھارت نے وہاں پر خرچ کیے تھے، جو پروجیکٹس کیے تھے، اس پر اب طالبان نے اپنا قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اس میں جو تازہ ترین اطلاعات ہیں کہ ہرات میں ایک ڈیم تھا جو بنایا ہندوستان نے، بہت سارے اس پہ پیسے خرچ کیے، طالبان نے وہاں پر قبضہ کر لیا۔ طالبان کی فتوحات کا سلسلہ جاری ہے اور اس وقت جو اسٹریٹجی چائنا نے جو بنائی ہے، پاکستان نے جو بنائی ہے، بھارت کو کس طریقے سے وہاں سے آؤٹ کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کی جو ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز ہیں، خاص طور پر مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی، انہوں نے اپنا رول کیسے اس میں بنانے کی کوشش کی ہے۔ بڑا ایک انٹرسٹنگ سینیریو ہے جس میں مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم انہوں نے پالیٹکس کی لیکن وہاں پر ارریلیونٹ ہو گئے، آئسولیٹ ہو گئے، ٹوٹ گیا پی ڈی ایم، کوئی ان کی بات نہیں بنی۔ اب وہ افغانستان کی سچویشن کو کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں اپنی انٹری ڈالنے کے لیے، اور اس میں جماعت اسلامی مولانا سراج الحق جو کر رہے ہیں اپنی انٹری ڈالنے کے لیے، بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ کس طریقے سے آگے جا کے یہ اپنے آپ کو پاکستان میں ریلیونٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس پر میں آپ سے بات کروں گا۔ اور دوسرا، مڈل ایسٹ میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک کمپٹیشن شروع ہو گیا اس وقت۔ اسرائیل جو ہے، جس نے یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے ساتھ بھی اپنے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ بنائے، ٹرکی کے ساتھ آلریڈی ہیں، بحرین بھی ان کو ایکنالج کر چکا ہے، تو اسرائیل نے سعودی عرب کو جو کارنر کرنے کی کوشش کی، مڈل ایسٹ میں ان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، پریشر ڈالنے کی کوشش کی، اس کا اب سعودی عرب نے جواب دیا ہے۔ اور یہ جو پاکستان کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ اور دوسرے ممالک کے ساتھ، اور جو ان کی قوانین میں جو انہوں نے تبدیلی کی اور چائنا کی طرف جو رجوع کیا، وہ جو پالیسی ہے ان کی سعودی عرب کی، کیا وہ کام کر رہی ہے یا نہیں۔ اور ابھی یہ جو گزشتہ دنوں میں جو بڑا ایک ہائی پروفائل وزٹ ہوا امریکہ کا سعودی عرب کے کنگ سلمان کے چھوٹے بیٹے کا، اس کے نتائج حاصل ہونا شروع ہوئے۔ اور اب اس پر میں آپ کو تفصیل دوں گا کہ سعودی عرب نے اپنی ڈپلومیسی سے، وہ جو آئسولیشن میں چلا گیا تھا، انہوں نے بھی امریکہ کو مجبور کیا ہے کہ وہ ذرا ان کے ساتھ گھٹنے ٹیکے۔ تو سب سے پہلے جو ہائی پروفائل یہ وزٹ ہوا ہے نا سعودی عرب کا، میں اس کی آپ کو بتاتا ہوں۔ خالد بن سلمان، یہ محمد بن سلمان کے چھوٹے بھائی ہیں اور وہاں پر وزیر دفاع ہیں کنگڈم کے، انہوں نے دورہ کیا امریکہ کا۔ حالانکہ اور وہاں پر ان کی بڑی ہائی لیول ملاقاتیں ہوئی ہیں، جو نیشنل سیکیورٹی کے جیک سیلون ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے، پینٹاگون کے جو چیف ہیں لائیڈ آسٹن، ان سے ملاقات ہوئی ہے، ان کے جو فوج کے سربراہ ہیں امریکہ کے، ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور ہائی پروفائل میٹنگز ہوئی ہیں۔ تو اب آپ اس میں یہ دیکھ لیں کہ اس کا کیوں یہ امریکہ نے اپنی پالیسی تبدیل کی۔ جو بائیڈن نے تو کہ یہ اعلان کیا تھا کہ ہم عدنان خشوگی کا جو قتل ہے اس کی پوری رپورٹ پبلک کریں گے اور پورا بات بھی نہیں کریں گے پرنس محمد بن سلمان سے، آئسولیٹ کیا تھا سعودی عرب کو۔ سعودی عرب نے یہ جو ساری جو وہاں پر سیاسی شطرنج بچھی ہے، تھوڑا اسرائیل نے کیا کیا، یہ سارا معاملہ کیسے ہوا، میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں گا، میرے ساتھ ہی رہیے۔ یو اے ای کے ساتھ تعلقات اسرائیل نے قائم کیے، بحرین نے ان کو ریکگنائز کیا، تو ٹرکی سے بھی اسرائیل نے اپنے تعلقات بہتر کیے کیونکہ ان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ تو ہے، اور کارنر کر دیا سعودی عرب کے انفلوئنس کو۔ اس وقت پاکستان بھی سعودی عرب سے دور جا چکا تھا، ایران جو ہے وہ آلریڈی سعودی عرب کا مخالف تھا۔ تو سعودی عرب نے محسوس کیا کہ باوجود اس کے کہ ان کے ساتھ ان کے پاس دو اہم ترین اسلام کے مقامات ہیں، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ، لیکن وہ اسلامی دنیا میں ان کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے، تو اس پر سعودی عرب نے اپنی پالیسی تبدیل کی، پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنایا، پرائم منسٹر عمران خان کو بلایا وہاں پر۔ پھر یہ کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ اب صورتحال جو ہے وہ ٹرکی جو ہے اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کیا جائے، تو اپنے انہوں نے رولز کو امینڈ کیے۔ بہت اچھے تعلقات ہیں یو اے ای کے ساتھ اور ترکی کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہیں، لیکن کمپٹیشن میں آنے کے بعد جو اب قوانین بنائے ہیں انہوں نے، تو جو بڑی بڑے کنسٹرکشن کے جو کانٹریکٹ سعودی عرب دے رہا تھا، سب سے پہلے تو انہوں نے اس میں تبدیلی کی قانون میں کہ جناب اس کمپنی کو کانٹریکٹ دیں گے جس کا ہب کہیں اور، اس کا ہب بھی، مین ہب جو ہے
وہ بھی ریاض میں ہوگا، سعودی عرب میں ہوگا۔ اب اس سے بہت بڑا ایک دھچکا لگا، کیونکہ بڑی بڑی جو کنسٹرکشن کمپنیاں تھیں ان کے ہب تو یو اے ای میں ہیں۔ پھر اس کے بعد ایسی اشیاء کو اپنے ملک میں منگانے پر پابندی لگا دی ہے سعودی عرب نے، جہاں پر کہیں نہ کسی طرف سے بھی کوئی اسرائیل کی ان پٹ آ رہی ہو۔ اس سے یہ ان اناؤنسڈ ایک طرح کا یہ پابندی تھی، کیونکہ ترکی بھی ان میں شامل تھا اس طرح کی مصنوعات بنانے میں، تو ترکی اور یو اے ای کو انہوں نے اس طریقے سے کاؤنٹر کیا۔ پھر جب اب یہ ساری صورتحال جب بن گئی تو اور پاکستان کو اپنے ساتھ کر لیا اور چائنا کے ساتھ بھی اپنا ریلیشن شپ بنایا، تو امریکہ کو یہ ریئلائز ہوا کہ انہوں نے ایک بہت زبردست جو اپنا دوست تھا اس سے ان کی وہ تعلقات ان کے خراب ہو گئے ہیں۔ تو بیہائنڈ دا سین یہ دعوت دی گئی ان کو، خالد بن سلمان کو، وہاں پر ان کی یہ ہائی پروفائل ملاقاتیں ہوئیں، اور اس میں آپ یہ ویری انٹرسٹنگ میں آپ کو بتاؤں کہ جو خالد بن سلمان ہیں انہوں نے بنیادی طور پر کہا تھا وہ اس کو، خشوگی کو، کہ آپ استنبول میں چلے جائیں قونصلیٹ میں، اور آپ کا وہاں پر ویزا آپ کو مل جائے گا، کوئی آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہوگا۔ لیکن وہ وہاں پر گئے اور قتل ہو گئے، اور انہی کے ساتھ اب امریکہ جو ہے وہ ساری گفتگو کر رہا ہے۔ تو وہ جو ساری پالیسی تھی امریکہ کو سعودی عرب نے اپنی روبسٹ جو انہوں نے تبدیلی کی ہے اپنی خارجہ پالیسی میں، اور پاکستان کے ساتھ مل کر، پاکستان نے بھرپور تعاون کیا سعودی عرب کا، کیونکہ پاکستان چاہتا تھا کہ سعودی عرب ریلیونٹ رہے۔ یو اے ای نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے کے بعد جس انداز میں انڈیا کے ساتھ بہت جلد اپنے تعلقات بڑھائے، پاکستانیوں پر پابندی لگا دی، وہاں پر پاکستانیوں کو نکالنا شروع کر دیا، اور ابھی تک پاکستان کے ویزے بند ہیں وہاں کے لیے، یو اے ای کے لیے، تو پاکستان نے بھی اپنا وزن سعودی عرب کے پلڑے میں ڈالا۔ تو اب یکسر صورتحال وہ تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ امریکہ سعودی عرب کے ساتھ بہتر ٹرمز پر آ گیا، اور یو اے ای جو ہے، اب یہ جو ریاض نے، سعودی عرب نے اپنی تبدیلیاں کی ہیں، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ امارات اور گلف ایئر اور قطر ایئر ویز ان کے خلاف، اتحاد ایئر ویز، ان کے خلاف سعودی عرب نے اپنا جو ہے ایئر لائن کو بھی بہت زیادہ تقویت دینے کا اعلان کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کے مقابلے میں ہب بنائیں گے، اور ہر جگہ جہاں پر ان کی فلائٹ جاری ہے کمپیٹ کریں گے، سستے فیئرز آفر کریں گے، جس سے سعودی عرب جو ہے وہ، جس سے یو اے ای جو ہے وہ اپنی ایک بڑی مصیبت میں آ گیا، اس لیے کہ ان کو بڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت تھی۔ ان کی ایکسپو بھی ہو رہی ہے جس پر انہوں نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہے۔ اس وقت جو یو اے ای کی اکانومی ہے وہ بڑی پرابلم کا شکار ہے، تو اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات اس لیے بنائے کہ وہاں پر انویسٹمنٹ آئے۔ لیکن سعودی عرب نے جب یہ ریئلائز کیا کہ ان کو کارنر کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے بھی جو اپنی پالیسی تبدیل کی، اور ریجن کی جو چیزیں ہیں ان کو اپنے حق میں استعمال کر کے اپنے آپ کو ریلیونٹ بنایا، اور ایک پاکستان کے لیے ایک نئی ونڈو آف اپرچونٹی نکل آئی ہے۔ یو اے ای بھی کمپیٹ کر رہا ہے اپنا اس علاقے میں اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے، سعودی عرب بھی کمپیٹ کر رہا ہے، اور اگر پاکستان صحیح انداز میں اپنے پتے کھیلے، دونوں کے ساتھ اپنے تعلقات بھی ٹھیک رکھ سکتا ہے، اور میکسیمم بینیفٹ بھی وہ اٹھا سکتا ہے۔ تو ویری انٹرسٹنگ سینیریو یہ ادھر بن رہا ہے۔ اب ذرا افغانستان کی صورتحال پر آ جاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے اور سراج الحق صاحب نے کیا گیم کھیلی ہے۔ چائنا کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سنکیانگ کے اندر مختلف مذہبی جماعتوں کی وہاں پر پریزنس ہے، انتہا پسندوں کی، اور وہ اکثر وہاں پر جو چائنیز ڈسپلن ہے اس کو خراب کرتے ہیں۔ امریکہ اس کی فنڈنگ کرتا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان نے چائنا کو یہ یقین دلایا کہ جناب ہم آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور جو آپ اگر ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیں گے جو اسلام کا نام لے کے سنکیانگ پر کام کر رہے ہیں، سنکیانگ میں کام کر رہے ہیں، تو آپ پر مسلم دشمنی کا الزام لگے گا، اور پوری دنیا کے مسلمان، مغربی پریس یہ چاہے گا کہ وہ خبریں چھاپے، جس طرح روہنگیا مسلمانوں کے بارے میں چھاپی جاتی ہیں، سنکیانگ میں تشدد کی چھاپی جاتی ہیں، تاکہ چائنا کے ساتھ مسلمان دنیا دور ہو جائے، عام مسلمان اس سے محسوس کرے کہ چائنا کو اچھا کام نہیں کر رہا، تو ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس حوالے سے جو جماعت اسلامی ہے انہوں نے بھی یہی آفر کیا کہ ہم آپ کی ہر ممکن اس حوالے میں مدد کر سکتے ہیں، اور یہ جو آپ کو مسلمانوں کا دشمن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو چائنا کی پاکستان کے ساتھ بڑی زبردست انویسٹمنٹ ہے، فیوچر، سی پیک، چائنا اور پاکستان۔
تو پاکستان کے اندر تو جو جماعت اسلامی کی پالیٹکس بھی صفر، ہر طرح سے ان کو ناکامی ہوتی ہے، کہیں پر وہ کوئی سیٹ نہیں جیت پاتے، لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان ہار چکے ہیں، بالکل ٹوٹلی ارریلیونٹ ہو چکے ہیں۔ پی ڈی ایم ٹوٹ گئی، مسلم لیگ نون نے انہیں ماموں بنایا۔ ابھی سوات کا جلسہ بھی آپ نے دیکھا، لیٹلی پی 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 اور اے این پی شامل نہیں ہوئی، تو بالکل وہاں پر چند ہزار لوگ تھے مدارس کے جو لا کے وہاں پر بٹھائے گئے۔ تو مولانا فضل الرحمان نے اپنے آپ کو ریلیونٹ کرنے کے لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی پوزیشن کو بہتر بنانے کے لیے اور آفر کی انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ دیکھیں جناب، میں آپ کو وہ چیز دے سکتا ہوں جو چائنا چاہتا ہے اور آپ کے چائنا کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے۔ تو چائنیز نے بھی اس بات کو اکنالج کیا اور ریئلائز کیا۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی مولانا نے بات کی، چائنا کے ساتھ بھی مولانا نے گفتگو کی اور کہا کہ جناب ہم یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور کیونکہ افغانستان کے اندر پیس سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہے، یہ جو سی پیک ہے، یہ جو پریزیڈنٹ چائنیز پریزیڈنٹ کا جو انیشیٹو ہے اس کی کامیابی کے لیے، تو انہوں نے اس کو خوش آمدید کہا۔ مولانا فضل الرحمان سے بھی ہاتھ ملائے، جناب سراج الحق صاحب سے بھی، اور انہیں کمیونسٹ پارٹی جو چائنا کی ہے اس کی یہ جو تقریب ہے اس میں انہوں نے ان کو مدعو بھی کیا اور ان کو وہاں پر ان کو تقریر بھی کروائی۔ تو جماعت اسلامی اور مولانا فضل الرحمان ریلیونٹ بننے کی انہوں نے کوشش کی ہے، جو بظاہر کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ اب افغانستان کے اندر جو صورتحال ہے 80 کی دہائی میں، وہ تمام مسلمان گروپس اور اسلام کے نام پر سیاست کرنے والی جو جماعتیں تھیں وہ امریکہ کے ساتھ تھیں، اور پاکستان کی ISI نے وہاں پہ جنگ لڑی اور شکست دی رشیا کو۔ اب صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی ہے۔ اب امریکہ کی پوزیشن وہی ہے جو روس کی پوزیشن تھی 80 کی دہائی میں، اور وہ تمام قوتیں جو امریکہ کے ساتھ تھیں اب وہ چائنا کے ساتھ مل گئی ہیں، اور پاکستان کی سربراہی میں وہاں پر یعنی طالبان بھی پاکستان کو دیکھ رہے ہیں، یہ جماعتیں تو ہیں پاکستان کی۔ تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے، پاکستان نے اپنے آپ کو بہت زیادہ ریلیونٹ کیا افغانستان میں چائنا کے ساتھ مل کر، اور یہاں کے جو پلیئرز ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ یہ ایک ملانے کا موقع تھا۔ تو وہ ایک بڑی یونیک اپرچونٹی کریٹ ہوئی، اور ویری انٹیلیجنٹلی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، مولانا فضل الرحمان، چائنیز اور جماعت اسلامی، انہوں نے اپنا رول بنایا۔ تحریک انصاف ابھی تک اس حوالے سے خاموش ہے، کیونکہ پاکستان کی اس میں مفادات ہیں، اس لیے عمران خان صاحب کو اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اور ویسے بھی جو سٹانس انہوں نے امریکہ کے خلاف لیا ہے، پاکستان کی ریالٹیز کے حوالے سے بات کی ہے، پورے پاکستان میں اس وقت اس کے باوجود کہ مہنگائی ہے، اس کے باوجود کہ گورننس کے ایشو ہیں، عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے اس کا گراف بہت اونچا چلا گیا، اور کوئی اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ وزیراعظم عمران خان کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے یا ان کی جو سیاسی حیثیت ہے اس کو پاکستان میں چیلنج کر سکے۔ دوستو ساتھیو، اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔